अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम किया जाता है आपको उर्दू रेडियो डॉयचलैंड में। उर्दू रेडियो डॉयचलैंड लेकर आता है आपके लिए निहायत ही मुनफ़रिद और दिलचस्प प्रोग्राम, जिसमें हम बात करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास, जिसमें हम आप जो है वो प्रोग्राम देखते हैं और उनको एन्जॉय करते हैं। इसके लिए जनाब आपने क्या करना है? अगर आपने इस तरह के मालूमाती प्रोग्राम्स देखने हैं और दिलचस्प प्रोग्राम देखने हैं, तो इसके लिए जनाब आपने ये करना है कि फ़ेसबुक पे हमारे पेज को उर्दू रेडियो डॉयचलैंड को जो है वो लाइक करना है और उसके अलावा जनाब हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो उसपे आपने जाके उसको सब्सक्राइब करना है। तो जनाब इस तरह आप जो है हमारे ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको पता है जैसे कि वीकली रिव्यू विद मोना जो प्रोग्राम है, इसमें मैं अक्सर आपको जो आजकल के ड्रामे चल रहे हैं, जो कि बड़े अच्छे स्टोरी वाइज़ हैं और कुछ ऐसे लगता है मुझे ये बहुत कहीं कुछ ड्रामों में आपको पॉज़िटिव मैसेजेस दिए जा रहे हैं, कुछ ड्रामों में कुछ अच्छे डायलॉग्स की अदायगी है, कुछ लिखाई, कुछ राइटर्स ने कुछ एक्टिंग का कहीं पर ज़ोर ज़्यादा अच्छा है, कहीं पर जो है जनाब उसकी लिखाई है, वो ड्रामा जो लिखा गया है, बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल लिखा गया है। तो इस तरह उन ड्रामों को जो कि मिसाली बन सकते हैं, उन ड्रामों को हम सपोर्ट करते हैं। तो जनाब मैंने सोचा इस दफ़ा क्योंकि मेरे अपने प्रोग्राम में जो है वो बुक्स पे भी बात होती है और बुक पे भी हम बात करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी बुक पे बात करी जाए जो कि कहना चाहिए बड़ी अच्छी लिखी हुई है और बड़े अच्छा मैंने उसको जब पढ़ा तो मुझे बड़ा ही एक दिलचस्प जो है वो लगी और मैंने सोचा कि उस पे बात करी जाए और उस पे जो है हम टॉक करें और उस पे बात करके जो है जनाब हम कुछ ऐसे मौज़ू जो कि आजकल के दौर में बड़े ही कहते हैं ना नापैद हो चुके हैं, लोगों के अंदर जो है हिम्मत, मोटिवेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो कुछ इस तरह के बुक के ज़रिए जो है, वो हम उन लोगों में मोटिवेशन और उनमें हिम्मत जो है वो दोबारा से जगाएँ क्योंकि आजकल के हालात जो हैं, इसमें इन सब चीज़ों की जनाब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए जनाब आज मैंने अपने प्रोग्राम में जो है एक बड़ी ही दिलचस्प पर्सनैलिटी को जो है वो इनवाइट किया है। आप जो हैं राइटर भी हैं, आप पोएट्री भी लिखते हैं और उसके साथ-साथ जो है आप रेडियो पाकिस्तान में बाकायदा अपना एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है सख़नवर और उसपे जो है वो ये काम करते हैं और उसपे अपने जो भी अपने इज़हार होते हैं, अपना इज़हार, अपनी शायरी का जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो सबका प्रोग्राम करते हैं। तो आज मैं अपने इस प्रोग्राम में उनको इनवाइट करा है मैंने, तो मैं चाहती हूँ कि वो आएँ और हमें बताएँ कि इस बुक के बारे में आज हम उनसे तबसरा करेंगे। कौन-सी बुक लेकर आए हैं वो, किस बुक पे हम बात कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करूँगी और फिर उसके बाद जो है हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो तशरीफ़ लाते हैं जनाब रेहान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रेहान। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत शुक्रिया आपका मोना साहिबा कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और मारूफ और मकबूल है, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और जहाँ जी। तक मेरा आपने पूछा तो बिल्कुल फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ है। बुनियादी हवाला तो मेरा शायरी है, इसके अलावा कॉलम निगारी है और फिर रेडियो पाकिस्तान से जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि जो प्रोग्राम एक हमारा सुखनवर के नाम से है, इसमें हम पूरी दुनिया जो है, दुनिया उर्दू अदब की हम बात करते हैं। तो ये एक कोशिश है जो हम ये प्रोग्राम से करते हैं। तो और आप जो कह रही हैं कि आज जिस हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आपके यहाँ से, इसका नाम है कैसर अब्बास साहब की किताब है। और पहले मैं कैसर अब्बास के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ कि आज से तकरीबन 15-16 साल पहले की बात। आज का तो मोटिवेशनल स्पीकर है। पुराने लोगों में इनका जो है ज़िक्र मैं करूँ, उस वक़्त इतने ज़्यादा लोग नहीं होते थे। तो उस दौरान जो है इन्होंने किताब लिखी, जो उनकी पहली किताब जो मैंने पढ़ी, वो यही थी कि शाबाश तुम कर सकते हो, उनकी किताब जो थी। तो वो बहुत ही दिलचस्प किताब थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो किताब।
بہت ساری ان کی اور بھی کتابیں ہیں، سر اٹھا کے جیو، میں، عشق اور وہ، شاباش کہانی، کامیابی مبارک پہ ہم آج بات کریں گے، اور وہ بھی اس کا ایک خاص ایک عنوان ہے کہ میں نے خواب دیکھا. تو اس حوالے سے ہم آج تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں جتنا ہمارے پاس وقت ہے ہم اس پہ بات کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابوالکلام آزاد صاحب نے کہا تھا نا کہ خواب وہ نہیں ہے جو ہم سوتے میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہیں جو ہمیں سونے نہ دیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا جرمنی کا کیا صورتحال ہے، وہاں کا معاشرہ کس قسم کا ہے، یقیناً ترقی یافتہ ہی ہوگا، لیکن آپ بھی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ پاکستان بہت ڈفرینٹ ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ یہاں تو سوچنا بھی گناہ ہے، خواب دیکھنا بھی گناہ ہے. اور یہی مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے، اگر وہ بچپن میں یہ بات کہے کہ مجھے گلوکار بننا ہے، تو سب سے پہلے اس کے گھر سے کہا جائے گا نہیں نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں حالانکہ 15-16 سال پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا بالکل کہ ان کو نوکری کے لیے پھر وہی رشوت اور سفارش کی ضرورت ہے، لیکن ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے، اور اتنا روزانہ اس ماحول میں جو ہے وہ بجائے بہتری کے جو ہے وہ مشکل ترین دور سے جو ہے لوگ گزر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کتاب کامیابی مبارک میں ہم جس ٹاپک پہ آج بات کر رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، تو خواب دیکھنا جی بہت ضروری ہے. دیکھیں خواب اگر نہیں دیکھتے تو آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی وجہ، ان کا جو خواب تھا آج نہیں ہوتا، ہم نہیں ہوتے پاکستان میں، نہیں بیٹھے ہوتے یقیناً. تو خواب پہلے دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو یہی ہے کہ خواب دیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر جا کے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے آپ اپنی زندگی میں بہتر کرتے ہیں. اور یہاں مجھے قابل اجمیری کے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں، اور ان کا تعلق بھی حیدرآباد سے ہی ہے، اور وہ بہت بڑے شاعر ہیں کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے، اور جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، زندگی کو میری ضرورت ہے. واہ شاباش. تو ہم لوگ اصل میں یہ ہے کہ پوری زندگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں، کیونکہ میں تو کبھی باہر نکلا نہیں ہوں پاکستان سے، بالکل کہ وہ جو ہے اس پر زور دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اس کے سب. بھائی آپ اپنی بھی تو زندگی گزاریں نا، جب تک آپ اپنی زندگی کو اچھا نہیں گزاریں گے آپ دوسرے کی زندگی میں کیسے تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. بالکل تو بالکل. یہ کچھ باتیں ہیں جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے. بالکل بالکل. اچھا جی، میں وہی بات کہوں گی کہ معاشرہ جو ہمارے ملک کا جو ایک معاشرہ ہے نا، اس میں ہم آج کل چاہے ہم کسی بھی ملک چلے جاتے ہیں، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاتے ہیں، وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں. ہم جو اپنی پرانی روایتیں ہوتی ہیں نا، وہ جو جن میں ہم جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ ہم اپنے بچپن سے جو چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، وہ ہمارے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں دماغ کے گوشے میں موجود ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جرمنی کی بات کر لیں، اگر میں جرمنی کے کلچر کی بات کروں تو یہاں پر جو ہے نا، میں یہاں پر آ کر اپنے مائنڈ کو یا اپنی سوچ کو تھوڑا-سا چینج کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ جینا ہے تو اپنی مرضی سے جیو. اپنا جو بھی آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، اس کو تعلیم بھی اگر حاصل کرنی ہے نا، تو میں نے آج کل کے دور میں ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں جو کہ 40-40 50-50 سال کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو کہ اپنی جوانی میں کسی بھی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور اب جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں موجود ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہاں کے لوگ بھی بڑی سپورٹ کرتے ہیں. مگر ہمارا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے تعلیم کی ایک عمر رکھ دی گئی ہے کہ جناب تم نے 25 سال تک تو جناب کوئی خواب دیکھنا ہی نہیں ہے، اپنی زندگی تو صرف تعلیم پہ توجہ دینی ہے، کیونکہ تمہیں ایک بڑا آدمی بننا ہے. کیونکہ آج کل ہمارے کلچر میں ہی یہ چیز پسند کی جاتی ہے. آپ بالکل خود دیکھیں، اگر میں سمجھتی ہوں، میں نے جو یہ بک کا یہ بک پڑھی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے یہاں خواب دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. میں اب بالکل پاکستان کے کلچر کو دیکھوں اور یہاں کے کلچر کو دیکھوں، تو یہاں پر اگر اس کو گٹار بجانا بھی آتا ہے بچے کو آپ کے، تو وہ آپ کو 12 سال کی عمر سے گٹار دے دے گا. کہ جو والدین جو یہاں کے ہوں گے کہ جی آپ چلاؤ بناؤ جو آپ کو کرنا ہے آپ اس سے کرو، آپ اگر آپ کو بجانا اچھا آتا ہے آپ ٹیلنٹ اپنا ابھارو. مگر پاکستان میں اگر کوئی بچہ اپنے والدین سے یہ بات کہتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو روایتوں کو لے آتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود یہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے.
ہم اس کو بالکل پچھلی باتیں یاد دلاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے ماں باپ نے کتنی محنت کری اپنے اس مقام پہ آنے کے لیے، اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ وہیں پہ خواب جناب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کلچر کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کلچر کو جو ہے وہ ہم خواب دکھائیں، آج کل کی نسل کو ہم پازیٹیو کریں؟ مطلب اتنی آج کل جو یہ کہ جی 40 سال کے ہو جاتے ہیں مگر وہی بات آ جاتی ہے کہ جی جناب میں اپنی اس فیلڈ میں کام نہیں کر رہا، میں وہ نہیں کر سکا جو کہ میرا شوق تھا۔ 40 سال کی عمر میں ہم وہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، اب یہ فکر ہو جاتی ہے کہ جناب اب بچوں کی شادی کرنی ہے، اب میں نے اس عمر میں یہ کام کیا تو ہمارا کلچر جو ہے ہمارے اوپر ہی انگلی اٹھائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اس معاشرے کو اچھا بنایا جائے اور اس کی سوچ کو تھوڑا سا چینج کیا جائے؟ اصل میں بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ سوال کا جواب دینا بھی۔ بات اصل میں یہ کہ وہی جو ہم نے بات کی نا کہ اس قدر پریشانیاں ہیں ہمارے چاروں طرف، اور اب جیسے میں پڑھانے سے بھی میرا تعلق ہے، اور میں جی آپ سے سمجھیں کہ فرسٹ ایئر انٹر کے بچوں کو بھی میں اردو پڑھاتا ہوں۔ جی اب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد علاج یہ ہے کہ وہاں سے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہاں پر بھی جو آپ حالت دیکھیں گے کہ وہ جو ادارے کے مالکان ہیں، جو پرائیویٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو پرائیویٹ ہی ہوتے ہیں، انٹر تک زیادہ تر بچے وہیں پڑھتے ہیں، تو وہ بھاری بھاری فیسیں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے جو ہے اب کیا کہیں اس بات کو کہ جانوروں کو جو ہے وہ بس چھوڑ دیا ہے، اور بالکل ان کی ساری جو ہے ہاں، اور ان کی اب ہر بات مانی جائے گی۔ بچے انتہائی حساس ہوتے ہیں، آپ نے ان کو ایسا کیوں کہہ دیا، وہ تو رو رو کے جناب میر تقی میر کی طرح وہ آنسوؤں کے دریا بہہ گئے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بچے کل کو کیا ان کے اندر صبر ہوگا، کیا پیشن ہوں گے، مطلب کیا ان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی، یعنی اتنا ہم نے ان کو کمزور کر دیا ہے کہ خدا نخواستہ کل کو ان کے والدین کا کوئی آگے پیچھے ہو جائے، ضروری تو نہیں کہ آج ان کے پاس جائیدادیں ہیں کل نہ ہوں، تو یہ بچے اصل میں اپنے پروفیشن بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کہ اتنے یہی ہے۔ کس طرح دیں، مطلب غربت بھی ہے، جہاں اگر امیری کو دیکھا جائے تو وہاں غربت بھی ہے، اس غربت میں اپنے آپ کو پازیٹیو لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں اسکول سسٹم آپ نے بہت زبردست پوائنٹ یہاں پر ابھارا ہے کہ یہ اسکول سسٹم جو ہے نا یہ بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس چیز میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تھوڑا نہیں، میں یہ کہوں گا کہ تقریباً 95%، بلکہ میں تو اس سے بھی زیادہ کہہ سکتا ہوں، کہ کیونکہ دیکھیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، آپ مثال کے طور پہ پاکستانی لوگ جاتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں باہر ملک، تو یہ وہی پاکستانی ہیں جو پان کی پیکیں جو ہے وہ سڑکوں پہ تھوک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا بیہیویئر عجیب قسم کا ہے، وہاں یہ کیسے سیدھے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہاں تو یعنی وہی 50 سال کا بھی آدمی چلا جائے گا تو وہ اس کو جتنی بھی عادت ہوگی، لیکن وہاں امریکہ میں جا کے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ تربیت بالکل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب وہ ان کو ایک ماحول نہیں دیتے، اب وہ ساری ذمہ داری گھر پہ ہوتی ہے کہ بھائی گھر سے تربیت نہیں مل رہی تو بھائی 8 گھنٹے وہ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں اصل میں بہت ساری باتیں، تو ہم دوبارہ کتاب کی طرف آتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو 400 روپے کی کتاب ہے، اور یہ موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی ہم نے بہت ہی وہ بنا دیا ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کتنی زیادہ یہ مسائل ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں، لیکن ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی جس سے کچھ نہیں آتا وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہے نا، ہم سیاست دانوں کو تو کتنا چانس دیتے ہیں ہر دفعہ، نہیں نہیں جی اس نے کمال کر دیا، اس دفعہ تو بہتر ہو جائے گا، نہیں نہیں، تو بھائی موٹیویشنل اسپیکر اگر جھوٹی بول رہے ہو فار ایگزامپل، تو وہ بھی اچھی بات ہی بتا رہے ہیں نا آپ کو، یعنی کہ جو کامیابی مبارک کو دیکھ رہے ہیں 400-500 روپے کی اگر کتاب ہے، تو یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ آپ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے رشتے دار ہمارے آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ کتاب اس طرح کی پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ میں نے جو میں ایک نظم پڑھاتا ہوں علامہ اقبال کی، فرسٹ ایئر میں ہے، وہ یہاں کورس میں شامل ہے، کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ ان کو تو یہاں چاہتے ہی نہیں نا کوئی سمجھے، اس روح تک تو پہنچنا ہی نہیں چاہتے نا، اور تو اس میں یہی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہم سارے لوگ آلریڈی جنتی ہی ہیں، ہم وہیں سے ہو کر آئے،
تو اب وہ آپ کو ذہن میں آئے گا، آج کل بہت چل رہا ہے کنفرم جنتی ہے، ایک جو ویڈیو بھی بہت چل رہی ہے. تو خیر میں تو ایسے ہی میں نے ایک بات کہہ دی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ لیکن ہم اپنے اعمال سے دوبارہ ہمیں جنت کی طرف پہنچنا ہے. یعنی کہ ایک پکی پکائی کھیر آپ کو مل جاتی ہے، وہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. خود اپنی محنت سے کوئی چیز تیار کی جائے تو اپنی محنت سے اگر آپ جنت تیار کریں گے اس کی بات ہی الگ ہے. تو وہ پوری نظم ہے. تو یہاں بھی قیصر عباس صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ چوائس ملے کہ آپ سمندر کی طرف جا رہے ہیں تو اور آپ کو جو ہے وہاں سے پانی لینا ہے تو کتنا لیں گے؟ تو پتہ چلا یہاں سے لوگ چمچے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری سوچ ہے. وہی چمچے کہ آپ تو ٹینک بھی لے جا سکتے ہیں، آپ تو پائپ فٹ کرا سکتے ہیں. تو ہماری سوچ یہ سر اتنی محدود ہے کہ ہم اس کی طرف وہ جاتے ہی نہیں کہ ہمیں زیادہ کا کیا ہے جی، اتنا کافی ہے بس ٹھیک ہے. اور یہاں ایک اور مثال میرے ذہن میں اور آتی ہے کہ ایک جو واقعہ ہے، چھوٹا سا قصہ ہے کہ ایک ہاتھی تھا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور بہت معمولی سی زنجیر تھی. تو کسی نے کہا کہ یہ کیوں نہیں چھڑا لیتا اپنے آپ کو؟ تو پتہ چلا کہ وہ کسی نے کہا کہ جب یہ چھوٹا بچہ تھا تو اس کو زنجیر باندھی تھی، تو وہ زنجیر اس کے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے. تو وہی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی جو ہے وہ چیزیں رسم و رواج کی جو ہے نا، یہ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، تو یہ بھی ایک چیپٹر ہے فرسٹ ایئر میں. لیکن آج بچے پڑھیں تو بچے پڑھتے ہی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ کہ ان کو تو یہ کہ اردو کا ہے تو اب اردو کے ویسے ہی امتحان نہیں ہوئے اس دفعہ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اردو اسلامیات اور انگلش وغیرہ. بالکل. تو یہ ساری صورت حال ہے کہ دیکھیں تھوڑا تو اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم مثال کے طور پہ ایک بات میں اور کروں گا آپ کو کہ جی جی اب مثال کے طور پر مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبہ ہو رہا ہے جمعے کا، اور مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے ہیں. تو وہاں ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی آپ نے فیروزی کپڑوں والے بات سنیں ذرا، ابھی رکیں آپ جو ہے ابھی بات نہیں کریں. ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بیٹھیں گے. کلاس روم کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پرائیویٹ ادارے والوں نے 80 بچے بٹھائے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس میں کیا کسی کی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے؟ ہم کیا جانیں گے؟ ایک عجیب صورتحال ہے. اور پرائیویٹ ادارے والوں کو جو ایسوسی ایشن ہے ان کو صرف یہ فکر ہوتی ہے اسکول کب کھلیں گے، کب ہڑتالیں ہوں گی جب کبھی ہوتی تھی، یا کرونا ہو گیا. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ ٹیچرز کو کیا دے رہے ہیں؟ 150 روپے روز کے. اس پہ بھی تو کبھی بات کریں نا. بچوں جو اسٹینڈرڈ ہے بچوں کا 12-15 ہونے چاہیے. بالکل. تو یہ سب چیزیں دراصل میں تو اس کا حل یہی کہوں گا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسٹرکٹ ہو کے اچھا پڑھائیں، اسٹرکٹ سے مراد ہے کہ ان کو کم بچے ہوں کلاس میں تو وہ کامیاب ہوں گے، اور ان کو ایسی کتابیں اور ایسے لیکچرز دیے جائیں. اور لیکچرز کا بھی یہ کہ جب وہ سنیں گے نہیں جب تک اچھی طرح کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ تھی بات. نہیں، اس کتاب میں میں نے بڑا اس کو جب میں نے پڑھا تو اس میں ایک دو جملے ایسے تھے کہ جو کہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ وہ جملے جن کو اگر ڈیپلی سوچا جائے تو یہ بہت پاورفل جملے ہیں. مگر وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں آج کل اگر آپ کسی سے پوچھ، سب آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی حالات بہت خراب ہیں، بہت حالات خراب ہیں. مگر وہی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم اپنے حالاتوں کو خود بھی بہتر کرنا نہیں چاہتے. ہم کیونکہ ہمیں جو اس میں سب سے اچھا پوائنٹ مجھے لگا وہ یہ لگا کہ اس میں اللہ پہ بھروسے کی بات کو ڈسکس کیا گیا ہے. ہم حالات پہ بہت روتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی حالات اچھے ہونے چاہیے، یہ فلاں چیز صحیح نہیں ہے. تنقید ہم بہت کرتے ہیں، مگر اس تنقید پہ اگر ہم ذرا سی روشنی ڈالیں تو ہم خواب بھی اگر اپنے دیکھتے ہیں، ہمیں خود بہتر کرنا ہے اپنے آپ کو، کوئی اور آ کے ہمیں بہتر نہیں کر سکتا ہے. تو مجھے بالکل اس سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے دلچسپ چیز جو لگی وہ یہی لگی کہ انسان کو جو ہے وہ اس کے بلند خواب جو ہیں کبھی بھی متاثر نہیں کر سکتے. اس کی جو کہتے ہیں نا کہ ایک احساس کم تری یا اس کا جو کمپلیکس ہے جتنا وہ اس کو نقصان نہ، یعنی کم سوچ، یعنی منفی سوچ جو ہے جتنا نقصان اس کو وہ پہنچائے گی اور کوئی چیز نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ اس میں یہی بالکل ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچیں نا کہ انسان منفی سوچ اگر رکھے گا نا تو آپ کو اس کنویں سے نکالنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، بہت زیادہ وقت. اور اس میں انسان جتنا آپ سمجھا لیں، دنیا کا کوئی بھی اچھا انسان جو کہ پازیٹیوٹی پہ گھنٹوں لیکچر دے دے گا، مگر جناب اگر انسان خود ہمت نہیں کرے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس سے نہیں نکل سکتا.
مگر وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ اپنے حالات کو چینج نہیں کرتے، وہ اپنی نہیں سوچ کرنا چاہتا. چینج نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں جی حالات ایسے ہیں. تو مجھے اس پہ بھی بڑا وہ لگتا ہے کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم خواب ہی اور اتنے اونچے نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا. تو اس کے لیے محنت درکار ہے، محنت کرو. میں اکثر ہی بچے جی بالکل. اسٹوڈینٹ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ جی اب دیکھیے اسٹوڈینٹس کا بھی یہ معیار ہو گیا نا کہ وہ ان کو جو ہے جو ٹیچر پسند ہے اب وہ جس حوالے سے بھی آپ سمجھ لیں بس وہ اسی سے پڑھیں گے. لیکن جب جی تک آپ آن نہیں کریں گے چیزوں کو، مثال کے طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا اپنی پرسنل لائف میں بھی کہ بھئی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان کے بالکل پاس ہم جاتے ہی آتے تو ویسے صحیح ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہاں ایک بلیو ہوتا ہے. اب یہ کہ اب بالکل ہم یہ سوچیں کہ ڈاکٹر کیا دوا دے رہا ہے بھائی پہلے مجھے دکھاؤ یہ ڈاکٹر صاحب بھی آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو ایسا نسخہ تو بھائی آپ کو پہلے ہی بلیو نہیں ہے تو آپ کیا صحیح ہوں گے. بالکل تو یہ ساری صحیح. چیزیں ہیں اور یہ مسائل ہمارے ملک میں. اچھا پھر جو ہم اگر دوسری بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہاں جو مسائل ہیں کہ بچوں کو جو ہے اپنے والدین پہ اعتماد نہیں ہے، والدین کو اپنے بچوں پہ اعتماد نہیں ہے. وہی بات آتی ہے کہ وہ اگر دوسری ٹاپک پہ بات کریں گے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ الگ ہٹ کے کرنا چاہ رہے ہیں. اب جیسے میں یہ چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا گا بھی لیتا ہوں، گانے سے مراد ہے کہ تھوڑا سا ترنم کے ساتھ. تو اگر میں یہ فیض کی غزلیں بالفرد میری خواہش نہیں رہی اور بہت مشکل تھا ہے یہ کہ ہم اپنے کالج میں جو ہے وہ گا کے پڑھائیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم یہ کر لیتے ایکسپیریمنٹ تو شاید پھر آخری دن وہاں ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیونکہ ہم لوگ نئی چیز کو ہضم نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کی ہاضمے صحیح نہیں ہے کیونکہ وہاں ہوتا لوگ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو بجائے بچوں کو پڑھانے کے. حالانکہ آپ دیکھیں بہت ساری ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی ہیں کہ لوگ گا گا کے پڑھا رہے ہیں، لوگ ڈانس کر کر کے پڑھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بچے کو آپ کس طرح مطمئن کریں گے. اس کا مطلب میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی خدا نہ خواستہ الٹے لٹک جائیں اور یہ، لیکن کچھ نیا کر کے نیا کرنے سے جو ہے نا ہم لوگوں کے یہاں ایک خدا نہ خواستہ ایک موت کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ آپ نے کیسے کر لیا بھائی. بالکل اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں یہی مسائل ہیں. تو بہرحال یہ کہ اب جیسے جملے کچھ جو ہے نا اب آپ دیکھیں بچے بھی جب ہی چیزوں کو سنیں گے جب آپ کو سننے دیں گے آپ ان کو. اب جب بچوں کو آپ نے اتنا کھلا چھوڑا بھائی وہ کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، یعنی کہ ایک مولا جٹ قسم کا ٹیچر چاہیے آج کل. کیا کہ بچے جاتے ہی سہم جائیں کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ تو ہم نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا کہ ہم بچوں کے سمجھیں، بچوں کے نفسیات کو ہو، یہ سب بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں. جب تک بچوں کو دیکھیں سختی بھی تو بھارت کرنے کی ہے نا، ہمیں اسلام میں بھی کہا گیا ہے سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے. اور پھر دوسری بات آتی ہے کہ یہ جو کتابیں ان کو جو ہے حصہ بنانا چاہیے کتابوں. ہماری کتابیں ویسے ہی بہت اچھی اردو کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے اور یقیناً آپ نے پڑھا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ 50-50 سال سے چاہے وہ پرانی کتابیں ہی چل رہی ہوں لیکن بہت اچھے رائٹرز ہیں اور انہیں زندگی سے آپ قریب آ جاتے ہیں ان کتابوں کو پڑھ کے. تو یہ کہ قیصر عباس ہو گئے، قاسم علی شاہ ہو گئے، یہ سارے لوگ جو ہے نا میں تو ان کو اپنا استاد مانتا ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں نے جو بھی، کیونکہ یہ چیزیں مجھے کسی نے نہیں سکھائی، نہ اسکول میں ہمارے ایسے اساتذہ تھے نہ گھر والوں نے کوئی ایسی بات. میں اپنے ایکسپیرینس آپ کو کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت جو شاید میں کہیں کامیاب ہو گیا ہوں شاید تو وہ ان کتابوں کی وجہ سے، کیونکہ تو میں تو ان کو اپنا استاد مانتا ہوں. مطلب یہ آپ کی اپنی آواز ولنگ. میری جی آواز آپ کو بالکل جی جی میں آپ یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کا اپنا کانفیڈنس تھا جو کہ شاید آپ کا اپنا ٹیلنٹ اور کانفیڈنس کہ اس سے آپ جو ہے آج اس مقام پر ہیں. تو وہی بات ہے نا کہ آپ نے ہمت کری، آپ جس ایج میں بھی تھے آپ نے اس ایج میں آ کے اس چیز پہ اپنا ورک کیا. یہ نہیں سوچا کہ نہیں جناب اگر میں نے بچپن میں یہ کام نہیں کیا ہے تو میں ابھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ ایک یہی چیز ہوتی ہے جو کہ ہماری جو کہنا چاہیے نا کہ جو قوم ہے یا ہمارے جو نئے آنے والی جنریشن ہے اس میں کہنا چاہیے کہ مس ہے. تو ہمیں اس کو جو ہے تھوڑا سا آگے لے کے چلنا ہے اپنے ہی اسی طرح کے پازیٹیو اس سے کہ ہم اگر لوگوں کو یہ سوچ دے سکیں. ویسے تو یہ ہے کہ ہم کیا اتنے زیادہ آج کل چینلز پہ بھی اس طرح کے پروگرامز بتائے جاتے ہیں. بکس اگر دیکھی جائیں تو بکس بہت سی ایسی ہیں جن پہ باقاعدہ اس پہ باتیں کی جاتی ہے، اس پہ ریویوز بھی دیے جاتے ہیں بہت چیزوں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. جو اس چیپٹر کا جو وہ میرے خیال میں جو مقصد ہے کہ ہمیں اپنی جی سوچ جی کو بالکل
साथ में हमारे वालिदैन या हमारे बच्चों को हमें थोड़ा सा इजी या थोड़ा सा रिलैक्स कर देना चाहिए कि बेटा पढ़ाई के अलावा भी दुनिया है, ताकि उनमें लावा वो भी दुनिया। जो कि वो महरूमियत मुझे लगता है कि जो वो शायद बचपन में नहीं कर पाते, वो फिर कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज का कभी नहीं कर सकते। मैं कहूँगी कि और पढ़ाई कर लो, शायद किसी वक़्त आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ जी, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मगर हमारे उस वक़्त हालात इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, किसी के बच्चे इस हाँ होते हैं कि वो इस चीज़ में झिझकता है थोड़ा-सा। मगर वही बात है कि हम और आप बैठ के जो है अगर इस तरह की पॉजिटिव बातें करेंगे जिससे लोगों को एनर्जी मिलेगी, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक सदका जारिया भी होगा और हमारे लिए नहीं, बिल्कुल उन बिल्कुल। तरफ रग़बत भी होगी, जिससे आजकल हमारा माशरा जो है ना वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो मैं और आप समझती ये हूँ कि देख रही होंगी कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले माहौल पाकिस्तान का, खासकर खवातीन की बात करें, बहुत ही जबरदस्त माहौल था, आइडियल माहौल था। बिल्कुल, तो मैं ये बिल्कुल। समझता हूँ कि ये जो जब हम किसी को बिल्कुल खुला छोड़ देना कि आपकी भाई आपने फीस दे दी है, अब आप बम से उड़ा रहे हैं कॉलेज स्कूल, वो आपका मसला है, तो यही नताइज बरामद होने हैं, मैं बताऊं बिल्कुल, आपको। और बिल्कुल। आप ये जो, क्योंकि देखिए जितने जो माशरा है यही तो बच्चे निकल रहे हैं ना भाई, मदरसों से निकल रहे हैं, स्कूल से निकल रहे हैं, कहाँ से कोई इधर कहीं अलग से तो नहीं आएंगे ना कहीं। जी, तो ये जी। चीजें हैं। दूसरा हम जो बात कर रहे थे कि हम ये दो हमने आज टॉपिक पे बात की है कि एक तो उनको बेहतरी की जरूरत है, और फिर दूसरी बात कि हमारे अपने घर वाले हमें अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं बहुत सी जगहों पे, और बिल वो अपनी जिंदगी उनके ऊपर थोप देते हैं कि सही बात। भाई मेरी ख्वाहिश है कि भाई वो डॉक्टर बनो, मिसाल के तौर पे, अगर तो वो सारे बच्चे डॉक्टर बने, चाहे वो कब्रिस्तान बन जाए, लेकिन वो जो है वो डॉक्टर जरूर बन जाए। उनकी ख्वाहिश, उनकी परंपरा, जैसे आप इंडिया के ड्रामों में आता था, हमारी मान मर्यादा और ये जो है ना, इसका जो है पालन हो जाए। तो ये जो चीजें हैं ना, देखिए उसको करने दें, क्योंकि हर, जैसे कैसर अब्बास साहब ये मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि हर आदमी अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या आइडियाज अल्लाह ताला ने उसको दे के भेजा है। तो बिल्कुल, ये है कि हमें खुद को डिस्कवर करने की बहुत जरूरत है। ये सारी सही। चीजें जो है वो बहुत, और फिर मैं ये कहूंगा कि आपके प्रोग्राम इस हवाले से एक जो है वो ताजा हवा का झोंका है। इस पे नहीं जाइए कि कौन देख रहा है क्या नहीं देख रहा, बात ये कि हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बात बिल्कुल, होती है। वो जो वाकया ना कि चिड़िया जो है वो आग को बुझाने के लिए पानी लेके अपनी चौंच में जाती, तो किसी ने कहा भाई, तो किसी ने कहा ये कि भाई मैं आखिरत में बता सकूंगी कि भाई मैंने कुछ अपनी जिम्मेदारी तो पूरी की ना। बिल्कुल तो अपनी ये बात है ज़िम्मेदारी। कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वाक़ई आपकी बात बहुत ही अच्छी है कि इसमें ये है कि हम कम से कम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, मगर कम से कम इस अच्छे काम में या लोगों को जगाने में हम कहते हैं कि एक अपना नाम या छोटा-सा जो कहते हैं ना कि इस मेहरबानी का एक ड्रॉप्स जो है वो शेयर ज़रूर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे हम जो है लोगों को कहीं न कहीं पर इस तरफ माइल कर सकते हैं कि बुक्स पढ़ें और थोड़ा-सा पॉज़िटिव रह सकते हैं और पुरानी रिवायतों को छोड़ के आजकल उन लोगों की भी सुनी जाए जो आपके अपने बच्चों की सुनी जाए। हम वैसे तो बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, मगर बाज़ दफ़ा ये जी होता है कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ ऐसा छोड़ देते हैं जिसकी वज़ह से जो है वो एक कॉम्प्लेक्स हमेशा का रह जाता है। तो बहुत अच्छा लगा रेहान साहब आपसे बात करके, बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू रही जिसमें आपने माशरे से लेके उस बुक के टॉपिक को भी हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से बयान किया और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी इस बातचीत में यकीनन मज़ा आया होगा और उनको कहीं न कहीं एहसास हुआ होगा कि जो है बुक का जो एक राब्ता होता है इंसान के साथ वो बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल। आखिर आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस पैसेज तो मैंने पूरी गुफ्तगू में दिया कि देखें, बात ये है कि ये बातें तो हम बहुत कर चुके हैं ना, कि सब अच्छा है, सब ये है। बात है कि सच बात भी कहनी चाहिए इंसान को, चाहे बुरी लगे, सच तो जरा कड़वा ही होता है। और वही बिल्कुल, सच्चाई मैंने बयान की कि देखिए क्या क्या, जब आपको मरज पता चलेगा तो आप उसका इलाज कर सकते हैं, वरना नहीं, डायग्नोस ही नहीं कर सकते आप कोई चीज, तो फिर कैसे इलाज होगा। तो बस बिल्कुल, यही है कि इसमें इदारे, जो प्राइवेट इदारे हैं, मैं उनसे कहूंगा, एसोसिएशन है, कि भाई आप खुदारा बच्चों को एक सिस्टम देखें जाके वहां हो क्या रहा है, और वो सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं जाइए। वैसे भी कोरोना की वजह से जो बुरा हशर है, ये हुँ, वही अमाल का नताइज है कि वो स्कूल के जो है वो इतना प्रॉफिट कारोबार होता था, एक कारोबार ही कहूंगा मैं तो इसको। तो वो भी बिल्कुल, अब इसी वजह से कि ये है, मकाफात अमल है ये सारा। तो आप हुँ, बच्चों को बनाएं, उनकी तरबियत करें, ताकि
कुछ आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि इस प्रोग्राम की मैं बात करूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छी आपकी मेज़बानी, और एक हट के जो शोर इस वक़्त सोशल मीडिया का और आप जब लगाएँ एक हंगामा हो रहा है, वहाँ पर अगर एक हमें सुकून के साथ एक अच्छा प्रोग्राम करने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। तो नहीं, बहुत शुक्रिया आपका आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए और हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी थी और बहुत ही पॉज़िटिव थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए और समझने वाले की नज़र से देखा जाए तो ये बहुत एक कहते हैं ना, एक खज़ाना था। तो सबसे मैं आपका शुक्रिया अदा बहुत करूँगी कि शुक्रिया। आपने वक़्त में से जो है हमारे प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले लोगों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। तो बहुत शुक्रिया रेहान साहब। जी, हो गया प्रोग्राम? जी, जनाब। जी, जी। अच्छा। जी, तो नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि आज मैंने इस तरह का एक डिफरेंट प्रोग्राम रखा था, इसी वजह से कि आप लोगों के लिए थोड़ा-सा हमने कहा कि बुक के रिव्यूज़ भी दिए जाएँ, कुछ किताबों पे भी बात करी जाए और कुछ इस तरह जो है हम हर तरह की चीज़ों को लेके चलें। तो जनाब आज का रिव्यू मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आप हमारे इसी तरह के ज़बरदस्त और अच्छे प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है जनाब? मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने करना है जनाब फ़ेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करना है और उसके साथ जनाब यूट्यूब पे जो है हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर हो जाऊँगी। जब तक के लिए अपनी होस्ट मोना को इजाज़त दीजिए। आपने क्या करना है, आपने बहुत सारा अपना ख़्याल रखना है। ठीक है जी? इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।